رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے جب ملک شام کی طرف تجارتی قافلے کے ساتھ نکلنا چاہا اور قافلے کے کوچ کا وقت آن پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں پر چلتے ہوئے آئے اور عرض کیا، چچا جان، میں بھی اس تجارتی قافلے میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے بغیر اکیلے نہیں رہ سکتا، آپ کی یاد مجھے ستائے گی۔ اور پھر جناب ابو طالب کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اپنی پیار بھری آواز میں کہنے لگے، چچا جان، آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے سفر پر جا رہے ہیں؟ میرے ابو جان بھی میری دیکھ بھال کے لیے اب اس دنیا میں نہیں رہے اور نہ ہی میری امی جان اب اس دنیا میں میرے لیے زندہ ہیں۔ نخیز زبان سے نکلنے والے جملے سے چچا کا دل یکدم پسیج سا گیا۔ فوراً بھتیجے کے دل جوئی کے لیے بولے، اللہ کی قسم، میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں اسے کبھی علیحدہ ہو سکتا ہوں۔ چنانچہ جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ طویل سفر طے کر کے سرزمین شام کے مقام بصرہ میں پہنچے اور قافلے کے ساتھ وہیں پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک پادری رہا کرتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ عیسائیوں کے دعوے کے مطابق وہ دین مسیحی کا سب سے بڑا عالم تھا۔ یہی ان کا عقیدہ بھی ہے جو بھی پادری بنتا ہے وہ اپنے پیشوا سے موروثی علم حاصل کرتا ہے، وہی مذہبی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اس سفر سے قبل بھی مکہ کے تاجروں کا معمول تھا، وہ تجارتی قافلے کے ساتھ جب ملک شام کا سفر کرتے تو اکثر و بیشتر بصرہ میں اس گرجا گھر کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالتے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ پادری اپنے گرجا گھر سے نکل کر ان کے پاس آیا ہو اور ان سے کسی قسم کی گفتگو کی ہو۔ مگر عجیب اتفاق، اس بار اس نے نہ صرف یہ کہ ان سے گفتگو کی بلکہ پورے قافلے کے لیے دعوت طعام کا اہتمام کر دیا۔ سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ پادری کی اس دعوت کا راز دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونے والی وہ نبوت کی نشانی تھی جسے پادری نے دیکھ لیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب قافلہ دور دراز کا طویل سفر طے کر کے بصرہ کے گرجا گھر کے قریب پہنچا تو اس پادری نے قافلے کے اوپر ایک بادل دیکھا جو سارے لوگوں کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے بچے پر اپنا سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب قافلے نے گرجا گھر کے قریب ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو بادل نے درخت پر اپنا سایہ پھیلا دیا اور درخت کی ڈالیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک کر ان کو اپنی چھاؤں میں لے لیا۔ یہ سارا منظر پادری اپنے گرجا گھر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً گرجا گھر سے نکل کر باہر آیا اور قافلے والوں کے لیے ایک بھاری دعوت کا اہتمام کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو قافلے والوں کے پاس یہ کہہ کر دعوت بھیجی، اے قافلہ قریش، میں نے تمہارے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم سب لوگ میری دعوت میں شرکت کرو، چھوٹا بڑا غلام اور آزاد سبھی شریک ہوں۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم ہے بحیرہ، آج تو نے خلاف معمول کام کیا ہے، ضرور کوئی بات ہے۔ اس دعوت کا اہتمام تو نے پہلے کبھی نہیں کیا، جبکہ اکثر و بیشتر ہمارا گزر تیرے پاس ہی سے ہوتا رہا ہے، پھر آخر آج بات کیا ہے؟ بحیرہ نے جواب دیا، تو سچ کہتا ہے، بات وہی ہے جو تو کہتا ہے، لیکن تم میرے مہمان ہو، میری تمنا ہے کہ تم میری مہمان نوازی قبول کرو، اس لیے میں نے تم لوگوں کے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا ہے، لہٰذا تم سب میری دعوت میں شریک ہو کر کھانا تناول کرو۔ چنانچہ قافلے کے تمام افراد پادری کی اس دعوت میں شریک ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں شرکت نہیں کر سکے کیونکہ آپ بچے تھے اور درخت کے نیچے قافلے کے سامان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ جب بحیرہ نے مدعوین کی طرف غور سے دیکھا تو ان میں سے اس صفت کی شامل شخصیت اسے نظر نہیں آئی جس کی وہ پہچان کر چکا تھا، جو صفات اس نے پہلے سے پڑھ رکھی تھی۔ چنانچہ وہ بولا، اے قافلہ قریش، تم میں سے کوئی بھی ہرگز میری دعوت سے پیچھے نہ رہے۔ اہل قافلہ نے کہا، اے بحیرہ، تمہاری اس دعوت میں شرکت سے کوئی پیچھے نہیں، صرف ایک بچہ شریک نہیں ہو سکا کیونکہ وہ ابھی کم سن ہے، کم عمر ہے، اس لیے وہ قافلے والوں کے سامان کے پاس ہی رہ گیا۔ بحیرہ نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ اسے بھی میری دعوت میں شریک کرو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ کھانا کھا سکے۔ قافلے میں سے ایک شخص بولا، لات و عزیٰ کی قسم، یہ ہماری کم ظرفی ہوگی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا صاحبزادہ
ہمارے ساتھ دعوت طعام میں شرکت سے پیچھے رہے اور ہم اس کے بغیر کھانا تناول کریں۔ وہ پھر مجلس سے اٹھ کر گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بلا کر لایا اور آپ کو قافلے والوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ جب بحیرہ کی نگاہ آپ پر پڑی تو وہ دھیان سے ٹکٹکی باندھ کر آگ کی طرف دیکھنے لگا اور دیر تک دیکھتا رہا۔ جو کچھ صفات اس نے پڑھ رکھی تھی ان کا بغور معائنہ کر رہا تھا۔ جب سارے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے اور ادھر ادھر پھیل گئے تو بحیرہ اٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بچے، میں تجھے لات و عزیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، جو کچھ بھی میں تجھ سے پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دینا۔ دراصل بحیرہ نے لات و عزیٰ کا واسطہ اس لیے دیا کہ اس نے آپ کی قوم کے لوگوں کو لات و عزیٰ کی قسم کھاتے ہوئے سن رکھا تھا، لیکن ابن اسحاق کے راجے کول کے مطابق بحیرہ نے آپ سے جو لات و عزیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا تھا وہ بطور امتحان پوچھا تھا، کیونکہ وہ صحیح طور سے آپ کی شخصیت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ غرض پادری بحیرہ کی یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی گرفت فرمائی اور گویا ہوئے، مجھے لات و عزیٰ کا واسطہ دے کر کوئی بات مت پوچھو، اللہ کی قسم ان دونوں معبودان باطلہ سے زیادہ میں نے کسی چیز سے بغض و نفرت نہیں کی۔ بحیرہ نے کہا، پھر میں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تجھ سے میں جو بھی کچھ بھی پوچھوں گا اس کا جواب دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو پوچھو۔ اس کے بعد پادری بحیرہ نے آپ سے آپ کے سونے، جاگنے، دیگر حالات کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ نے اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ آپ کے جوابات سن کر پادری بحیرہ نے وہ سارے اوصاف اپنے مطالعہ اور مشاہدہ کے موافق پائے جو کچھ اس نے پڑھ رکھے تھے یا آپ کے متعلق اپنے پیشواؤں سے سن رکھا تھا۔ پھر اس نے آپ کی پیٹھ پر دونوں موڑوں کے درمیان مہر نبوت بھی دیکھی۔ پادری بحیرہ یہ سب دیکھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آیا اور پوچھا، یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ پادری بحیرہ نے کہا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ اس کا باپ زندہ ہو سکتا ہے۔ جناب ابو طالب نے بنایا، دراصل یہ میرے بھائی کا لخت جگر ہے۔ پادری بحیرہ نے پوچھا، اس کے والد کے متعلق بتائیں۔ جناب ابو طالب نے بتایا، اس کے والد کا انتقال اسی وقت ہو گیا جبکہ یہ شکم مادر میں تھا۔ پادری بحیرہ نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، اب آپ اس بچے کو لے کر پہلی فرصت میں اپنے وطن کو لوٹ جائیں اور یہودیوں سے ہوشیار رہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہود اس بچے کو دیکھیں گے، جو کچھ میں نے نبوت کی نشانیاں اس میں دیکھی ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے تو اس کے ساتھ ناروا سلوک کریں گے، ظلم ڈھائیں گے، کیونکہ مستقبل میں آپ کے اس بچے کی ایک عظیم شان ہونے والی ہے۔ اس لیے آپ جلدی سے اسے اس کے وطن لے کر لوٹ جائیں۔ جناب ابو طالب جب بحیرہ راہب کی یہ بات سنی تو ملک شام میں اپنی تجارت کا کاروبار سے فراغت پاتے ہی فوراً اپنے وطن کو روانہ ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔